تو یہ حقوق العباد کا معاملہ آ رہا ہے، رشتہ داروں کا، یتیموں کا، مساکین کا، اور اس کے بعد والجار ذی القربہ، ہمسایہ بھی ہے رشتہ دار بھی ہے، دوہرا حق ہو گیا اس کا، والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبیل، اور پڑوسی جو رشتہ دار نہیں ہے۔ اس کی 3 قسمیں ہیں، ایک تو ہمسایہ جو ہمسائیگی میں رہتا ہے، اور ایک وہ جو دفتر میں آپ کے ساتھ بیٹھا کام کر رہا ہے، یہ بھی پڑوسی ہے، آپ کا سبارڈینیٹ ہے، آپ کا کلیگ ہے، روزانہ 8-10 گھنٹے وہ آپ کی شکل دیکھنے پہ مجبور ہے، آپ اس کو دیکھتے ہیں، ہماری ہمسایہ ہے۔ وابن السبیل، اور ہاں گاڑی میں بیٹھے ہوئے ہو، یہاں سے کراچی جا رہے ہو، 12 گھنٹے کا 20 گھنٹے کا سفر ہے، یہ 20 گھنٹے میں جو تمہارا ساتھ دے رہا ہے سفر میں، یہ بھی تمہارا پڑوسی ہو گیا۔ اب اس کو بھی تم پڑوسی کے حقوق سارے کے سارے دو گے۔ 3 بتا دیے پڑوسی کی شکلیں۔ اور عزیزان گرامی وما ملکت ایمانکم، اور وہ لونڈی غلام جو تمہارے قبضے میں ہوں۔ پڑوسیوں کے حقوق۔ عزیزان گرامی بات یہ ہے کہ ذرا اس بات پہ دھیان دیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک جملہ ہے، لیس بالمؤمن الذی یشبع وجارہ جائع بجنبہ، وہ شخص مومن نہیں ہو سکتا جو خود تو پیٹ بھر کے کھا لے اور اس کا ہمسایہ بھوکا سو جائے، ایسا شخص مومن نہیں ہو سکتا۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں، اگر اس ایک حدیث پہ عمل ہو جائے تو دنیا میں کوئی شخص بھوکا سو سکتا ہے؟ کوئی شخص بھوکا رہ سکتا ہے؟ کہ یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم ڈھونڈتے پھریں کہ کس کے گھر میں کھانے کو تنگی ہے، ہم وہ اس کو پورا کریں۔ فرمایا کہ اول خصمین یوم القیامت جاران، سب سے پہلے 2 آدمی جن میں کہ جھگڑا ہوگا اور جھگڑا نپٹایا جائے گا قیامت کے دن، وہ 2 ہمسائے ہوں گے۔ یہ ہمسائیگی کا حق دوستو بہت بڑا حق ہے، بہت بڑا حق ہے۔ اور یہ اب بڑے بڑے آج کل جو ہماری سوسائٹیز ہیں، گھر ہیں، جب سے یہ بڑے بڑے گھر آئے ہیں، محلہ داری ختم ہوئی ہے، یہ ہمسائیگی کا تصور ہی ختم ہو گیا ہے۔ یہ غلط بات ہے دوستو، اس کا خیال رکھنا چاہیے۔ وما ملکت ایمانکم، یہ قرآن مجید میں جہاں لونڈی غلام کا ذکر ہوتا ہے، یہ ان معنوں میں ہوتا ہے کہ یہ ایک نظام چلا آ رہا تھا، اب جو ہے تو اس کو کیسے نپٹائیں۔ ایسا اس کا ہرگز مفہوم نہیں ہے، جیسے کہ بعض لوگوں نے غلط لیا ہے کہ اس سے لونڈی اور غلام کا نظام برقرار رکھنا ثابت ہو رہا ہے۔ یہ جہالت کی بات ہوگی، یہ غلط ہو۔ مجھے بعض تفاسیر پڑھ کے بہت صدمہ ہوا، بعض اچھے بھلے علماء نے کہا کہ اس سے لونڈی غلام جو ہے اس کا ایک نظام قرآن میں ثابت ہو رہا ہے۔ ایسا ہرگز نہیں، بلکہ یہ ثابت ہو رہا ہے کہ جو ہیں اور ابھی تک ان سے جان نہیں چھڑائی جا سکی، تو اب ان کے ساتھ کیا سلوک کریں، ان کے ساتھ جو ہیں تو نیک سلوک کریں، ورنہ قرآن مجید میں سورہ النور آیت نمبر 35 میں غلامی کے بالکل خاتمے کا اعلان موجود ہے۔ عزیزان گرامی، مجھے اتفاق سے آج کراچی بھی پہنچنا ہے، 4 بجے وہاں پہ بھی درس ہے، اس لیے 11 بجے کی فلائٹ ہے، اس لیے آج میں اجازت چاہوں گا مختصر وقت کے درس کی، باقی کے وقت جو ہے جناب فتح اللہ خان صاحب سنبھالیں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الکریم۔